عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال في موضع آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. صدق اللہ العظیم. سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کی جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کی جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کی ٹوٹا بوریا جس کا بچھانا تھا. صدر محترم اور حاضرین مجلس اور میرے تعلیم زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، کوئی شخص دنیا میں ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کروں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں جتنی مرضی کہوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی کمالات و محاسن ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمت رفعت بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی بھی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اردو اور عربی لغت میں کوئی ایسا لفظ آزاد نہیں کیا گیا جس لفظ میں آپ کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو. کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، لغات سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، بلاغت فصاحت سارے کی سارے پیچھے رہ گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر حسن غیلانی نے کہا ہے: یوں آنے کو سب آئے، یوں آنے کو سب آئے، لیکن جو آیا جانے کے لیے ہی آیا. لیکن ماہ ربیع الاول 570 عیسوی دوشنبہ کے روز بلد امین مکہ مکرمہ میں قابل قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم میں عبد المطلب کے لفظ ذکر عبداللہ کے گھر بی بی آمینہ کے بطن مبارک سے وہ آیا جیسے وہ آنے کے لیے ہی آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا کے بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا کے پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا کے چڑھتا چلا گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے. میرے دوستو، ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں نبی کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا: قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں. فرمایا: قرآن کھولو. قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے. قرآن کھولے تو صحیح. تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن، تو اپنے نبی کی تعریف بیان کر. قرآن کہتا ہے: الم یجدک یتیما فآوی. قرآن پیغمبر کی تعریف یتیمہ سے شروع کرتا ہے. میرے بھائیو، قرآن میں آقا کی سیرت موجود ہے. جب میرے نبی کی چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا. جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا. جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا. جب میرے نبی کی ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا. جب میرے نبی کی دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا. جب میرے نبی کی ایک لفظ کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا. اور میرے نبی کی جب اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا: ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کر دیا، ایسا اونچا کر دیا کہ اللہ فرماتا ہے جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا. اور زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا. اور آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا. اور مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا. اور مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا. اور نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو
زمین کے ذرے ذرے پر، درخت کے جس پتے پتے پر، اور قلم کے جس نوک پہ جہاں جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ دشت میں دامن کحسار میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کحسار میں میدان میں ہے، بحر کی موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیان میں ہے، اور کشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے